ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ جناب خورشید قصوری صاحب نے، اور میں پہلا سوال قصوری صاحب سے یہی کرتا ہوں کہ اس وقت بظاہر جو پاکستان کے تعلقات میں ہمیں جو اس وقت سب سے زیادہ فکر یا تلخی یا ایک ناسٹی سرپرائز پاکستان میں بہت سے لوگوں کو جو ملا وہ افغانستان کی طرف سے ملا. تو پہلا سوال ہی میرا خیال ہے یہی میں قصوری صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو وہ اس وقت کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس چیلنج سے کیسے ہم نمٹ سکتے ہیں، بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ جی قصوری صاحب. دیکھیں، ایک ڈیفیکلٹ ہے، آپ اس کو ناسٹی سرپرائز کہہ دیں یا نہ کہیں، یہ آپ کی مرضی، لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ نیبرز کے بعد واجپئی صاحب جو ہندوستان کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے عقل کی، بہت دانش کی بات کی تھی کہ پاکستان بھارت کے تعلقات بہت خراب تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یو کی ناٹ چینج یور نیبرز، باقی آپ جو مرضی بدل لیں نیبرز نہیں بدل سکتے. تو ایک تو یہ کہ افغانستان آپ کا نیبر ہے. اب اس کے ساتھ تعلقات ہمارے خراب ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، یہ ایک تو ٹوٹلی اگر ٹھنڈے دل سے دیکھیں تو اس میں ہمارا اپنا بھی رول ہے کہ جس طرح ہماری سوسائٹی کو ریڈیکلائز کر دیا گیا، خاص طور پر جنرل ضیاء الحق کے دور کے بعد، تو اس میں سارا علاقہ ہی ریڈیکلائز ہوا تھا، اور جو علاقہ بلکہ جو افغانستان کے بھی حکمران ہیں موجودہ طالبان، ان کی بھی یہیں پناہ تھی اور ان کو انہی لوگوں نے پناہ دی ہوئی تھی. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہوا کیسے ہے. اب یہ وی آر کنفرنٹڈ ود اے سچویشن آپ کے سامنے ہو گئی ہے کہ یہ تو ہمیں کبھی توقع نہیں تھی کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اسے کیسے ہینڈل کریں. اس کا ایک تو بالکل کلیئر ہے کہ سگنل یہ نہیں جانا چاہیے کہ ہم افغانستان کے خلاف ہیں. یہ جو ہمارا مخالفت ہو رہی ہے ان لوگوں پہ ہے جو ہم پہ حملے کر رہے ہیں، جو دہشت گردی کر رہے ہیں. اس لیے جب آپ ہینڈل کرتے ہیں ریفیوجیز کی ریپیٹریشن بھی، تو اس کو اس بھونڈے انداز میں مت کیجئے کہ جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہاتھ آئے اس کو باہر آپ نکال دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ذرا سوفسٹیکیشن سے تھوڑا سا ہینڈل کیا جا سکتا تھا. یہ ایمپتھی کہہ لیں. جو لوگ مثلا اگر آپ نے یہ امپریشن دینا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف ہیں جو ایک تو ریسنٹلی آئے ہیں افغانستان سے، خاص طور پہ طالبان کے ٹیک اوور کے بعد، اور ایک لوگ جن پہ آپ کو دہشت گردی کرا رہے ہیں، تو جب آپ یہ اگر ایک ڈویژن کر دیتے ہیں کہ جو لوگ بچے پیدا ہی پاکستان میں ہوئے ہیں، مثلا ہمارے اپنے بچے کو یورپ میں پیدا ہو، کو کہیں پیدا ہو، تو ہم ایز اے رائٹ نیشنلٹی اس لیے کلیم کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے حساب سے بھی وہ بچہ اس ماحول میں پیدا ہوا ہے، اور اس کو اکھاڑ کے ایسے ہی ہے جیسے ایک درخت کو اکھاڑ کے کسی اور جگہ لگا دیا جائے، کہ سرگودے کا جو ایک پودا ہے اس کو آپ وہاں سے اکھاڑیں اور کہیں ریگستان میں جا کے اس کو لگا دیں. جی. تو اگر ہم یہ کر لیتے، تھوڑی بہت اس میں نوانس لے آ جاتے، تو ایسے نہ لگتا کہ جب ہم افغانستان کے خلاف ایکٹ کر رہے ہیں. نمبر 2 بہت ضروری ہے، جو شاید ہماری حکومت کر بھی رہی ہے ایک حد تک، کہ افغانستان کی حکومت سے ہمارے رابطے ہیں. یہ رابطے زیادہ بڑھ جائیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ یہ جو امپریشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کٹی ہو گئی ہے. ایک ڈائیلاگ اسینشل ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اگر بارڈر پہ ہمارے یہاں اسمگلنگ ہو رہی ہے تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم روکیں. تمام اس قسم کے اقدامات جو فوج اور گورنمنٹ مل کے کر رہے ہیں اسمگلنگ روکنے کے لیے، یہ بالکل ویلکم ہے. لیکن یہ امپریشن نہیں دینا چاہیے کہ اس میں اب آپ دیکھ رہے یہ چائنا کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے. چین اتنا ہی تنگ ہے، بلکہ جتنے اس کے نیبرز ہیں ہم سے زیادہ تنگ ہے، لیکن چین بھی اتنا ہی الرٹ ہے. ازبکستان والے بھی اسی حساب سے الرٹ ہیں، اور تاجکستان والے بھی، کیونکہ یہ جو حملے ہماری طرف تو ٹھیک ہے زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن وہاں بھی ہو رہے ہیں، اور چین تو خاص طور پہ خائف رہتا ہے. لیکن انہوں نے تو ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر لیا. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا اکنامک جو ان کو ایڈوانٹیجز دے سکتا ہے انویسٹمنٹ میں، شاید اس وقت پاکستان نہیں دے سکتا. تو یہ جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے،
یس سرپرائزنگ ہے، لیکن اس میں ہمارا اپنا رول ہے اب جو ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اس قسم کے رجحانات پیدا کیسے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اندر بھی تو ہیں نا، یہ کوئی صرف وہیں تو نہیں ہے، اور ان کو ایک گراؤنڈ مل رہی ہے ہمارے ہاں، ایک قسم کی سپورٹ ہے، جیسے پہلے افغان طالبان کو یہاں ملتی تھی، ان کو بھی یہاں مل رہی ہے۔ پھر جس طریقے سے ان لوگوں کو لایا گیا ہے جو جب طالبان ٹیک اوور ہوا ہے، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ذرا بہتر طریقے سے اسکریننگ ہو سکتی تھی۔ تھینک یو۔ اچھا اب یہ بتائیے سر کہ بھارت کے ساتھ یعنی ہمارے اب آگے ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے، شنگھائی کانفرنس، اس میں شاید بھارتی وزیر خارجہ آئیں، شاید وہاں سے لوگ اٹینڈ کرنے آئیں، کوئی فرق پڑے گا آپ کے خیال میں؟ پچھلے دنوں خبر آئی کہ بھارتی وزیر اعظم جو ہیں وہ پاکستانی ایئر سپیس سے گئے، کچھ خیر سگالی کے پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ ڈو یو سی اینی پازیٹیو سائن، یا بس ابھی ایسے ہی چلے گا؟ دیکھیں اگر وہ آ گئے تو میں حیران ہوں گا، لیکن پلیزنٹلی سرپرائزڈ۔ جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں، جے شنکر صاحب کے بھی جو بیانات آئے ہیں وہ ہاٹ اینڈ کولڈ تو بلو کر رہے ہیں، کبھی کوئی ایک بیان دے دیتے ہیں، کبھی دوسرا دے دیتے ہیں، لیکن زیادہ وہ گرم ہی ہوتے ہیں، ٹھنڈے کم ہوتے ہیں۔ اور اس لیے جو ان کا لیٹسٹ بیان آیا ہے کہ ایکشنز آف کانسیکوینسز، یعنی کہ وہ تقریباً کہہ یہ رہے ہیں کہ ساری ٹیررزم ہماری طرف سے ہو رہی ہے اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اور انہوں نے کشمیر ایشو کو ایک ٹیررزم کا ایشو بنا دیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، اور یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے، صرف پاکستان نہیں کہہ رہا۔ اب مودی صاحب اگر آئیں گے تو بہتر ہوگا، کیونکہ ایک بات تو واضح ہے کہ دو ملک یہ نیبرز ہیں، ان کو اس قسم کی جو ریلیشن شپ ہے یہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش میں بھی جو آل آف اے سڈن سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں بھی مودی صاحب کو یا گورنمنٹ آف انڈیا کو، جس طرح ہم اس وقت سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بارڈرز دیکھیں جی، ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف ہندوستان ہے، موقع آ گیا وہ بھی یہ سوچتے ہوں گے ایک طرف بنگلہ دیش ہے اور ایک طرف پاکستان ہے۔ تو ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ مودی صاحب آئیں گے، اگر آ گئے تو بڑی خوشی کی بات ہوگی، اس کو میں ویلکم کروں گا۔ لیکن پہلی بات تو یہ کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے، اگر پاکستان انڈیا کا، اول تو میرا خیال ہے کہ شاید ویسے مکالمہ وہاں تو نہیں ہوگا میٹنگ کے اندر۔ ہاں فائر ورکس پہلے ہو جاتے ہیں، دونوں ملکوں کا میڈیا پکڑ لیتا ہے، انٹریکشن ہوتا ہے، وہ دوسری بات ہے، لیکن میٹنگ میں میں نے دیکھا ہے پاکستان اور انڈیا ایسے حملے ایک دوسرے پہ نہیں کرتے۔ ایک اور بھی وجہ ہے کہ ساکھ کا لوگ کہتے ہیں کہ جی ساکھ جو ہے وہ فیل اس لیے ہوا